کیا سابق چیف جسٹس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ فہیم آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں۔ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی۔ ان کے فیصلے اور جو چند دن پہلے ان کے حوالے سے خبر اور آئی کہ انہوں نے اپنے ساتھی جج کو فون کر کے جو ان کے خلاف شکایت تھی وہ بتاتے ہوئے ان سے اپنی مخالفت ختم کرنے کی بات کی، تو وہ بھی ایک بالکل مسکنڈکٹ میں آتا ہے۔ تو ان کا جو پورا ایک یوں کہہ لیجئے کہ ٹینور ہے، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جن کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اور صرف ان کے اوپر کیوں، ثاقب نثار صاحب کے اوپر بھی ایکشن لیا جانا چاہیے۔ ان کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مس کنڈکٹ بھی ہے، اختیارات سے تجاوز کے معاملات بھی ہے، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جانا چاہیے کہ ڈیم فنڈ کا پیسہ کہاں گیا بھائی، کہاں ہے وہ پیسہ، کہاں خرچ ہونا تھا، کیسے ہوا، کتنے پیسے آپ نے کس کیس کے کس کلائنٹ سے کتنے پیسے لیے، کس کے وکیل سے کتنے پیسے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر ہیں۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل بہت اعلیٰ اختیاراتی ایک ادارہ ہے، یا اسے فورم کہہ لیجئے، وہ ہے جہاں ججز سے متعلق معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں اور جہاں فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جس دن حلف برداری کی تقریب تھی، اس دن جو ایک جملہ ایک جج کی جانب سے، جن کا میں نام نہیں لوں گا، یہ کہا گیا تھا جب حلف برداری کی تقریب کے بعد جب سب گھل مل گئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ اب ہمیں امید اس بات کی ہے کہ تمام فیصلوں میں مشاورت شامل ہوگی۔ تو اس سے پہلے یعنی مشاورت نہیں ہوتی تھی، تو اب اگر مشاورت شامل ہوگی، اور فائز عیسیٰ صاحب کا جس طرح کا انہوں نے آنے کے فوراً بعد سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلق چند امپورٹنٹ فیصلے کیے، ان کی روشنی میں اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے فیصلے ایسے اب عوام کے سامنے آئیں گے جو سپریم کورٹ سے متعلق ہوں گے۔ دیکھیں سپریم کورٹ ہے کیا؟ سپریم کورٹ ایک انصاف دینے والا ادارہ ہے اور سب سے سپریم ادارہ ہے ہمارا، لیکن وہاں انصاف کا معیار، انصاف کے معاملات اس طرح نہیں ہے جس طرح سے ہونے چاہیے۔ 123ویں نمبر پر ہماری جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کو کتنے مسائل ہیں کہ انصاف کے لیے وہ سالہ سال سے بھٹک رہے ہیں، یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں مر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کی سزائے موت یا عمر قید جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں ان کی اپیلوں کے اوپر۔ تو یہ والے جو معاملات ہیں یہ فوکس کرنے تھے، لیکن عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ راتوں کو عدالتیں کھول رہے تھے، ان کے پیشرو بھی یہی کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف سیاسی فیصلے جو ہے وہ ہوتے رہے سپریم کورٹ میں۔ اب اگر کچھ اس طرح کے سٹیپس لیے جانے کا امکان نظر آ رہا ہے تو ہم اسے ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں پوری قوم کو ویلکم کرنا چاہیے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل ایسے ججز کو احتساب کے کٹہرے میں لائے گی جنہوں نے اپنا اصل کام نہیں کیا، انہوں نے اپنا فوکس کسی اور جانب کیے رکھا، عوام کو انصاف نہیں ملا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کیسز اس وقت ملک کی عدلیہ میں زیر سماعت ہیں۔ جسٹس فائز صاحب نے کل بالکل ٹھیک بات کہی، انہوں نے ایک کیس کے دوران انہوں نے کہا کہ جناب اب التوا نہیں ملے گا، اب ایڈجورن نہ مانگیں، ایک پر نوٹس جاری ہوگا، دوسرے پہ دلائل ہوں گے، اور اسی دن جو ہے فیصلہ ہوگا۔ یہ چاہیے بیسیکلی اس قوم کو۔ بالکل